جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر پھر وہ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے آیت میں یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا تھا کہ ایسے رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت گراں ہے اور وہ بڑے ہی شفیق ہیں، انتہائی مہربان ہیں۔ یہ باتیں سننے کے باوجود، آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے باوجود، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے اور منہ پھیر لیتے ہیں، تو اگلی آیت میں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو تم سیدھا سیدھا ان کو جواب دے دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میرا تو سارا بھروسہ اسی پر ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو چند کلمات ہیں یہ بڑے غیرت والے کلمات ہیں اور ہر بندے کو بربلا اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے یہ کلمات ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ دنیا جو ہے بڑی ہی زیادہ خطرناک اور منافق ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہاں پر آپ کو رنگ رنگ کے بندے ملیں گے اور بڑے ہی استاکار بندے ملیں گے اور گیمر بندے ملیں گے، آپ کا جینا دو بار کرنے والے بندے ملیں گے، آپ کو رگڑا لگانے والے بندے ملیں گے، آپ کو چیرنے پھاڑنے والے بندے ملیں گے، آپ کے خلاف پورا نیٹ ورک بنانے والے بندے ملیں گے، آپ کے سامنے خبیث لوگ نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، چھوڑیں ان رابطوں کو، پریشان نہیں ہونا۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ them، ان کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دو۔ جو بندہ صحیح بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، جو بندہ اچھی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، جو بندہ سلامتی والی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، خوبیوں والی چیزوں کو ختم کرتا ہے، ان لوگوں کو دفع کرو اور یہ اعلان کر دو، حسبی اللہ، چلو جاؤ، مجھے اللہ کافی ہے، میں اللہ ہی کو مانتا ہوں۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بندہ دنیا کی حرکتوں کی وجہ سے نا جیتے جی مر جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور بہت سے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ڈسٹرب رہتے ہیں ذہنی طور پر، وہ کیوں رہتے ہیں کہ وہ دنیا والوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ فلاں کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ، فلاں کا رف ایٹیچیوڈ، فلاں کی بدتمیزی، فلاں کا مس بیہیو، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ وہ کر دیا، فلاں نے مجھے ایسے بلایا۔ عزیز طلبہ، یہ ساری چیزیں بندے کو ڈپریشن میں لاتی ہیں۔
ساری چیزوں سے بندہ فیڈ اپ ہوتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اس سے بہتر میں مر جاؤں، مجھے لوگ تنگ کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تنگی صرف ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں آتی، نبیوں کو بھی تنگی آئی ہے۔ نبی 950 سال تک لگے رہے لوگوں سے، لوگوں کو باتیں کرتے، لوگوں سے تانے سنتے ہوئے 950 سال تک تانے سنے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اور اسی طرح بہت سے نبی آئے ہیں جنہوں نے اتنی مشقت کی ہے، اس کا تصور عام بندہ کر نہیں سکتا، لیکن لوگوں نے ان کو پیچھے پیچھے کر دیا اور کہہ دیا نہیں نہیں، ہم نہیں مان لاتے، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم کہو میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرا اس پر ایمان ہے، میں اس پہ توکل کرتا ہوں، میں سارا ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑا سہارا کوئی نہیں، جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا اس نے سارا کچھ تھام لیا۔ اب دنیا ساری منہ موڑ لے نا تو بندے کو وری نہیں کرنا چاہیے، ہوئے ہوئے کیا ہوگا، میرے رشتہ دار ادھر ہو گئے، مجھے لفٹ نہیں کراتے، مجھے فلاں نہیں ملتا، میرے ساتھ کو بیٹھنا پسند نہیں کرتا، مجھے پیچھے رکھتے ہیں، مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ دفع کرو ان لوگوں کو جو تمہیں اچھے نظروں دیکھتے، تم اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے ساتھ روابط استوار کر لو، تمہیں کسی رشتہ دار کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کیوں پریشان ہوتے ہو جب اسی کائنات کا مالک، جس کی کائنات کا نہ شروع سے پتہ ہے نہ آخر کا پتہ ہے، جس کے معاملات کا اندازہ ہی نہیں ہے کتنے بڑے ہیں، اور یار اگر وہ ہمیں مل رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ ڈیپینڈ کر لو، تو ہمیں ضرورت کیا پریشان ہونے۔ عزیز طلبہ، یہ بات آپ کو میں کلیئر کر دوں، آج لوگ ڈپریشن کا رونا روتے ہیں، مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ پہ انحصار نہیں کرتے، توکل تو اللہ نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں میں نے یہ معاملات دیکھنے ہیں، تو پھر ان کو رگڑا چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ روتے ہیں، اور روتے روتے وہ اپنی فیملی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں، حرام موت مر جاتے ہیں۔ تو اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی منہ موڑ لے، کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی لفٹ نہیں کراتا، سیدھی سیدھی بات کرو مجھے اللہ کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ اب بتاؤ، جب ہمارا معبود اللہ ہے، جب ہمارا آقا اللہ ہے، جب ہمارا رازق اللہ ہے، جب ہمارا مالک اللہ ہے، جب ہمارا بنانے والا اللہ ہے، جب مصور ہمارا اللہ ہے، جب ہمارا رحیم اللہ ہے، جب رحمان اللہ ہے، تو اللہ کی کتنی خوبیاں ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں رونے دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ ساری زندگی دکھوں تکلیفوں میں ہوگا، پریشان ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، لیکن فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ان کو تھوڑا سا جنت کے قریب لے جاؤ۔ جب وہ لے کر جائیں گے نا تو اس کی اتنی پیاری پیاری خوشبو، اتنی ٹھنڈک ہوگی، اتنا پیارا ماحول ملے گا، جنت سے باہر کی باتیں ہو رہی ہیں، جنت کے اندر کی نہیں ہیں۔ تو اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ اب وہ پتہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا میں نے زندگی میں غم دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک لمحہ اس کو دیا گیا کہ دیکھ لو جنت، اس کی خوبصورتی، اس کا ماحول باہر سے ہی، تو وہ ساری کائنات زندگی کی تکلیفیں بھول جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہوگا، جو کبھی کسی وقت بادشاہ رہا ہوگا، کسی وقت بہت بڑا سرمایہ دار ہوگا، کسی بینک کا ایگزیکٹو پریزیڈنٹ رہا ہوگا، وہ ورلڈ وائڈ لیڈر ہوگا، وہ بہت بڑا جو ہے وہ آدمی ہوگا، رینکنگ میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آ رہا ہوگا دنیا میں، اگر وہ پھنس جاتا ہے تو اس کو اگر جہنم کے تھوڑا سا قریب لے جایا جائے گا نا تو وہ کہے گا میں نے زندگی میں سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے زندگی میں آرام دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے آرام کیسے کہتے ہیں۔
عزیز طلبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وقتی طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 پیغمبروں کو بھی تکلیفیں آئی ہیں، ان کو بھی اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور عام نیکوکاروں کو بھی آزمایا جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہی آزمائش جو ہے جنت کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے نا، تو صبر کا جو معاوضہ اللہ نے رکھا ہے وہ جنت رکھا ہے۔ اس لیے وری نہ کریں، اللہ توکل کرنے کی کوشش کریں، اور لا الہ الا اللہ پڑھا بھی کریں۔ عزیز طلبہ، لا الہ الا اللہ کا ہے اللہ کو معبود جاننا، ہر کام میں کسی سے نہ ڈرنا، کسی کو وقت نہ دینا کہ کوئی اور بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ضروری ہے۔ ورد کہتے ہیں ذکر کو۔ جتنا ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے نا، اتنی زیادہ طاقت ہمارے اندر آئے گی۔ جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں رکھیں گے، دنیا میں نہیں ہم چل سکتے۔ دنیا مار ڈالنے والی ہے، دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دنیا جو ہے بڑی ظالم ہے، اس لیے ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ اس کے اختیارات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔